اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے حوالے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ کائنات کا سارا انظام ہی محبت پر بنا ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزاروں راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھو سے کم نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اشفاق احمد۔ اپنے آنسو خود پہنچنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔
زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی مہلت زندگی ہے۔ زندگی تیری تعاقب میں لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لوگ اب مرتے ہوئے کو نہیں بچاتے، جیب سے کیمرہ نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور انٹرنیٹ پر چڑھا دیتے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آزاد نگاہی ایسا تیر ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایسے دل سے اللہ کی محبت اٹھ جاتی ہے، اور بے سکونی ہر وقت کی بے چینی اس مردہ دل کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے۔ حرام ہر صورت حرام ہی رہتا ہے، اگرچہ ہر کوئی اسے اختیار کرنے لگے۔ اللہ کے اصولوں سے سمجھوتہ ہرگز نہ کریں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جواب دہی کے وقت تنہا ہوں گے۔ مضبوطی سے قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، نہ کہ جیسا آپ کا نفس چاہے۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ نہ محرم کی محبت آپ کی ایمان کی تجارت کا نام ہے، جس میں آپ روز تھوڑا سا ایمان بیچ کر بدلے میں وہ محبت خریدتے ہیں جس میں نہ عزت ہے اور نہ ہی سکون، کیونکہ سکون صرف محرم کی محبت میں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر محرم کوئی نہیں۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ جس شخص کے ساتھ آج آپ کا حرام تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہی ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ اگر تم نے کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینی ہے تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ لوگ ناجائز تعلق رکھنے سے تو نہیں ڈرتے، لیکن جیسے ہی اس تعلق کو جائز بنانے کا سوچتے ہیں تو ماں باپ، خاندان، عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ ہم نے محبت کے معنی کو نامحرم کے ساتھ منسوب کر کے لفظ محبت کو آلودہ کر دیا ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور محرم رشتوں سے محبت تو شدید پاکیزہ جذبہ ہے۔ سورج ہر روز مغرب کی طرف ڈوب کر اپنے زوال پذیر ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور آج کی عورت مغربی دنیا سے متاثر ہو رہی ہے اور پذیرائی کی طرف گامزن ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں مدھو مکھی بنائیں، پنکھ بھی دیں اور ڈنک بھی۔ سکھائیں ان کو سر کچلنے کا ہنر، کیونکہ بسر کرنی ہے ان کو زندگی سانپوں کی بستی میں۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اگر کوئی آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کو تسلیم کر لیں جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ بعض اوقات چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلق نبھائے نہیں گھسیٹے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ توازن قائم رکھنے والوں سے زیادہ توازن کو غیر متوازن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹ بولنے والوں سے زیادہ سچ کو جاننے والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ ہر انسان سے یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو۔ لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں ہی بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی تعلق میں دونوں طرف نبھانے والے ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تعلق ٹوٹ جائے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ایک طرف کھوٹ آ جائے، وگرنہ سچے جذبوں کو تو قدرت بھی سپورٹ کرتی ہے۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ یاد رکھیں جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اتنی ہی اچھی آخرت۔ امام ابن الجزوی نے فرمایا، نیکی میں جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا۔ گناہوں کی لذت وقتی ہوتی ہے اور اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، چاہے پھر اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہی کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ جاننے نہ دیں۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ جو شے آنسو میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ یا کوئی انسان۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو، اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا،
اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس سے تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے اور یہی زندگی ہے۔ جتنے کہ آپ مستحق ہیں اس سے کم کبھی قبول نہ کیجیے۔ آپ کی زیادہ تر تکالیف شروع ہی تب ہوتی ہیں جب آپ ایسا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ایک بار جب آپ اٹیچمنٹ کا تاریک پہلو دیکھ لیں گے تو آپ اپنی باقی کی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی منسلک ہونے سے ڈریں گے۔ اٹیچمنٹ کائنات کی خوفناک ترین خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من کی بات ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ پتہ ہے ہم دل کی آنکھ سے کب دیکھنا شروع کرتے ہیں؟ جب ہمیں اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ برے رہو لیکن کم از کم جھوٹے دھوکے باز نہ بنو۔ اس شعبے سے دور رہیں جس میں آپ کو بار بار نئے کپڑے خریدنے پڑیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ زندگی میں ہمیں کامیابیاں تو مل جاتی ہیں مگر ان کامیابیوں پہ جس چہروں کو اپنے ساتھ ہنستا تصور کیا ہو وہ کھو جاتے ہیں۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت بلکہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جس چیز کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اسے کھو دیں تاکہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں۔ باتیں سب لوگ اچھی کر لیتے ہیں، باتیں اچھی تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کام کریں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔